سب سے پہلے افغانستان کے حوالے سے خبر رکھتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایئر سٹرائک کی گئی ہے اور ہر طرح کا حملہ افغانستان پر کیا گیا ہے۔ اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے اپنے ٹویٹ میں یہ سارا کچھ کہا گیا ہے۔ سن لیتے ہیں یہ شاہ زیب خان زادہ کی زبانی کہ ان کی طرف سے کیا ٹویٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر جھڑپوں کے حوالے سے۔ افغان طالبان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد جو کہ ترجمان ہے افغان طالبان کے، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نہ صرف ڈیورنٹ لائن پر پاکستانی فوج کے مراکز اور عسکری تنصیبات پر وسیع پیمانے پر اقدامی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کی چوکیوں پر افغانستان کی طرف سے قبضہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیورنٹ لائن کے ساتھ وسیع علاقوں کو لیزر نظاموں سے بھی لیس کر دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کی تمام متحرک فورسز کو بآسانی تباہ کر دیں گے۔ یہ آپ نے سن لیا ذبیح اللہ مجاہد کا دعویٰ کہ پاکستان پر کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ہے، کس طرح سے چوکیوں پر قبضہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے کیا آپشن رہ جاتا تھا، تو پاکستان کی طرف سے بھی باقاعدہ جواب دیا گیا اور ایئر سٹرائک بھی کی گئی ہیں۔ اس میں کتنا زیادہ نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم افسوس کا اظہار بھی کریں گے کہ افغانستان پر جس طرح سے پاکستان کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ 137 لوگ مارے گئے ہیں، طالبان مارے گئے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 200 ہے۔ اگر بھارت پر اس طرح کا حملہ کیا گیا ہوتا، بھارت کی اتنی ہلاکتیں ہوتی تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے تھا، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن افغانستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس کے ساتھ ہماری جنگ بنتی ہی نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ افغانستان کی طرف سے طالبان کی حکومت سے پاکستان کو مجبور کر دیا گیا، کیونکہ افغانستان کی طالبان حکومت آج بھارت کی پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے، بھارت کی تو پھیلی ریاست کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بھارت پاکستان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے تو افغانستان کو آگے لگا دیا ہے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اتاتارڈ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کہاں پر حملہ کیا اور کس طرح سے وہاں پہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اتاتارڈ نہیں، پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں، ان کی طرف سے بھی ٹویٹ پر ہی پیغام جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان جارحیت کے جواب میں پاکستان کی جانب سے جاری آپریشن ضرب للحق میں افغان طالبان رجیم کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ کارروائیوں میں 133 کارندوں کی ہلاکت اور 200 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ کابل، پکتیا اور قندھار میں دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں مزید ہلاکتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن کے دوران افغان طالبان رجیم کے 27 پوسٹیں تباہ جبکہ 9 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 کور ہیڈ کوارٹر، 3 برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹر اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کو پاک فضائیہ کے طیاروں نے تباہ کر دیا ہے، جبکہ 80 سے زائد ٹینک اور آرٹلری گنز اور APC تباہ کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا پاکستان کا موقف کہ کس طرح سے افغانستان کی تباہی کی گئی۔ ایک مرتبہ پھر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ لڑ، لیکن مجبوری یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان ایک خطرہ بن گیا تھا۔ یہاں پہ ہم افغانستان کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اصل میں ہمیں یہاں پہ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ حملہ طالبان رجیم کے خلاف کیا گیا ہے، کیونکہ افغانستان میں ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں اور ان میں ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جو جنگ بالکل بھی نہیں چاہتے اور طالبان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہیں۔ وہاں پہ طالبان جس طرح سے حکومت کر رہے ہیں، ان کی تعداد کوئی 30-35% ہے، جبکہ 70% کے قریب لوگ وہاں پہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو گیا پاکستان اور افغانستان کے مابین جس طرح سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ پہلے بھی پاکستان کی طرف سے افغانستان پر جوابی کارروائی کی گئی تھی اور یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ پہلے حملے میں بھی افغانستان میں ہلاکتیں ہوئی، دوسرے حملے میں بھی ہوئی اور تیسرے حملے میں بھی ہوئی، اور ہر حملہ پاکستان کی طرف سے جوابی حملہ کیا گیا اور بھرپور حملہ کیا گیا ہے۔ اب بھی ضرورت ہے کہ جس طرح سے پہلے سعودی عرب اور قطر درمیان میں آئے تھے اور انہوں نے سیز فائر کروا دیا تھا، گو کہ عارضی سیز فائر تھا، بہرحال دونوں ممالک کے مابین ایک بڑی جنگ رک گئی تھی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ایسے ممالک سامنے آئیں تاکہ 2 مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے برسر پیکار
تیار ہیں ان کو معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ پاکستان تو آمادہ ہے ہی، یہاں پہ افغانستان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، طالبان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی پراکسی نہ بنے بلکہ اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ عمران خان کی بہن نورین خان کی طرف سے باقاعدہ اب دھمکی دی گئی ہے۔ پہلے بھی تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کی طرف سے یہ جذباتی بیانات سامنے آئے تھے کہ عمران خان کی کچھ آنکھ کو ہوا تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی کوئی آنکھ محفوظ نہیں رہے گی جو ایسا کچھ عمران خان کے خلاف کرے۔ اب نورین خان کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا اور کوئی بھی آنکھ اس کے مقابلے میں محفوظ نہیں رہے گی۔ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ، بڑے اشتعال کے ساتھ ایسا کہا اور اس موقع پر کہا ہے جب علیمہ خان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بات کی گئی، عمران خان کے علاج کے حوالے سے بات کی گئی، اور اسی موقع پر جب میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی عمران خان کی ایک بہن عظمیٰ کی طرف سے بھی جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کا اس طرح سے علاج نہیں ہوا اور انہوں نے رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا تھا۔ اسی میں علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی جج ڈوگر کی عدالت میں ہمارے ساتھ جس طرح سے انصاف ہونا چاہیے تھا اس طرح سے انصاف نہیں ہو رہا۔ وہ کہتی ہیں ہم وہاں پہ کیسز کو لے کے گئے تھے لیکن جج صاحب کی طرف سے اس معاملے کو لٹکا دیا گیا، اس معاملے کو ملتوی کر دیا گیا 11 مارچ تک، جس میں 1.5-2 ہفتہ ابھی باقی پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید تو نہیں ہے کہ ہمیں انصاف یہاں سے ملے گا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھٹکھٹانا تھا، ہم نے دروازہ کھٹکایا، اور اسی موقع پر سلمان صفدر کی طرف سے بھی بڑے دکھ کا مظاہرہ کیا گیا کہ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے عدالت جاتے ہیں۔ پہلے تو اعتراض لگا دیا گیا کہ آپ کے پاس پرانے عمران خان کے وکالت نامے ہیں، اور پھر عدالت کی طرف سے خود ہی ان وکالت ناموں کو جو پرانے تھے ان کو تسلیم کر لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں انصاف میں اس طرح سے تاخیر ہونا انصاف نہ دینے کے مترادف ہی سمجھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں بہرحال ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی افسوسناک قسم کی ہی خبر ہے کیونکہ تیفی بٹ کی طرز پر ایک اور قتل ہوا ہے۔ یہ فیصل شفقت بھٹی ہیں، ان کا تعلق سرگودا سے ہے، بینکاک میں یہ موجود تھے، ان پر قتل کے کئی مقدمات تھے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ مبینہ مقابلے میں ان کو بھی ایئرپورٹ سے اترتے ہی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی ہلاکت کیسی ہوگی؟ وہاں سے بینکاک سے چلنے سے پہلے ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے کہا تھا، انہوں نے آئی جی سے کہا تھا اور سہیل ظفر چٹھا کا نام لے کر کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، میں پولیس کے قبضے میں نہیں ہوں، بلکہ میں یہ دیکھ لیجئے میرے پیچھے بالکل کوئی بھی نہیں، میں نے خود ٹکٹ کروائی ہے، میں خود پاکستان آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، میری مدعیوں سے صلح ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لوگ انصاف دیں۔ ذرا خود سن لیجئے کہ فیصل شفقت بھٹی کی طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیصل شفقت بھٹی بینکاک ایئرپورٹ سے میں اپنے آپ کو پیش کرنے واسطے پاکستان جا رہا ہوں۔ مینو کسی لا الہ محمد رسول اللہ کسی بھی میں گرفتار نہیں کیتا، میں اپنی مرضی نال آ رہا ہوں۔ اے ویکھ لو کسی بھی کوئی بھی بندہ میرے نال کوئی بھی نہیں جس نے گرفتار کیتا ہوئے، بالکل میں آپ آ رہا ہوں۔ میں مریم نواز صاحبہ نو، میں آئی جی صاحب نو، میں سہیل ظفر چٹھا صاحب نو ایک چھوٹی جی عرض کرنا کہ میں نے انصاف میرے نال کیتا جاوے، میرے نال زیادتی نہ ہوئے۔ میں اپنی مرضی نال جناب دے کول پیش ہونے واسطے آ رہا ہوں، برائے مہربانی کوئی زیادتی نہ ہوئے۔ کسی بندے، کسی انٹرپول، کسی پولیس والے کسی میں گرفتار نہیں کیتا، میں اپنی مرضی نال ویکھ لو، میں اپنی مرضی نال ہی ٹکٹ کروائیے، میری صلح ہو گئی مدعیاں نال، میں ٹکٹ کروائیے تو میں آ رہا جی، مہربانی شکریہ۔ یہ آپ نے سن لیا شفقت بھٹی کا بیان۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سہیل ظفر چٹھا تک نہ پہنچا ہو جو سی سی ڈی کے ہیڈ ہیں، اور ان کو بھی مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ ان کے لواحقین کی طرف سے انصاف کے لیے دہائی دی جا رہی ہے۔ باقی علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میری سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے اور مجھے اگر یہ واپس سیکورٹی دیتے ہیں تو تب بھی میں واپس نہیں لوں گا۔ لیکن اب صحیح صورتحال سامنے آئی ہے جب خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی ان کا موقف سامنے آیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس 2 جیمر گاڑیاں تھیں جبکہ ان کے پاس 71 اہلکار موجود تھے، اور ہم نے ان میں سے ایک گاڑی واپس منگوائی ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کو ایک جیمر گاڑی کی ضرورت تھی۔ اور اسی پر علی امین گنڈاپور ناراض ہو گیا۔ علی امین
گناپور کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میرے پاس 11 سیکیورٹی اہلکار تھے اور میرے پاس ایک جیمر گاڑی تھی، جبکہ انہوں نے دیگر اسلحہ بھی بتایا تھا کہ ان گارڈز کے پاس کتنا اسلحہ. انہوں نے کہا کہ ان کو واپس بلا لیا گیا، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ ان کو واپس نہیں بلایا گیا. ان کے پاس اسی طرح سے سیکیورٹی موجود ہے، بلکہ سیکیورٹی ایسی ہے کہ جو ان کی سیکیورٹی بطور وزیر اعلیٰ دی جا رہی تھی وہی اپنے ساتھ گاڑیاں بھی لے گئے، سیکیورٹی بھی لے گئے، اسلحہ بھی ساتھ لے گئے. ان میں سے صرف ایک جیمر گاڑی واپس منگوائی گئی ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علی امین گناپور کس طرح سے 2 نمبری والی باتیں کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کیا کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں. آ جاتے ہیں 10 روپے کے نوٹ کی طرف. کہا جا رہا ہے کہ 10 روپے کا نوٹ بھی بند کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ پر ایک سکہ رائج کیا جائے گا. یہ بھی کہا گیا کہ 10 روپے کا نوٹ جب بن جاتا ہے تو اس کی عمر ہوتی ہے 6 ماہ 7 ماہ، اور اس کے بعد اس کا فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد وہ قابل استعمال اس طرح سے نہیں رہتا. لیکن یہاں تو دہائیوں تک ایسے نوٹ چلتے ہیں. اب اس کی جگہ پر سکہ لایا جا رہا ہے، تو سکہ لایا جائے گا جس طرح سے لوگ ویلے کیا کرتے ہیں باجے والوں کو، جس طرح سے شادیوں پر یہ پیسے لٹائے جاتے ہیں. تو کیا 50 روپے کے نوٹ ان کی جگہ لے لیں گے؟ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سکہ کب 10 روپے کا آتا ہے. ویسے پہلے 50 روپے کا سکہ بھی موجود ہے اور 75 روپے کا سکہ بھی پاکستان میں رائج الوقت ہے. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور یہ ہماری آخری خبر ہوگی. یہ بھی تھوڑی سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان روزے کی حالت میں پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ سوال کیوں اٹھا دیا گیا. ذرا یہ چھوٹی سی ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے. گفٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مطالعہ پاکستان پڑھنا جائز ہے یا نہیں. اب میں بڑا حیران ہوا کہ اس کویسچن کا کیا مطلب نکل سکتا ہے. تو بعد میں جب اس کے اوپر ہائی لائٹڈ میرے پاس یہ کچھ پیجز آئے تو پتا چلا کہ یہ تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہے. مثلا انہوں نے کہا جی کہ دیکھو آپ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، تو ہم جو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں اس میں 50 to 60% جو ہے وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. مثلا قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی شہری سزا سے نہیں بچ سکتا. پھر بنیادی حقوق، آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دے دی گئی ہے. اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے تمام شہریوں کو تحفظ دیا گیا ہے. عوام کے جان مال کا تحفظ ریاست کرے گی. عوام کو آزادی تحریر و تقریر ہے، یعنی جو مرضی لکھے جو مرضی بولیں. آزادانہ نقل و حرکت، جہاں مرضی جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہ کیا ہم ایسی چیزیں روزے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جن کا سرے سے کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ سب بھی انٹلیکچوئل ہیں، آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا روزے کی حالت میں پھر مطالعہ پاکستان پڑھنی جائز ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.